من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم، معزز سامعین، عاشقین امام حسین علیہ السلام، ہمارا عنوان گفتگو استغفار اور اس کے فائدے ہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہوگا کہ جب یہ پتہ ہو گیا کہ استغفار سے ہمیں اتنے فائدے ملتے ہیں تو اب کیا ضرورت ہے سننے کے لیے استغفار شروع کر دیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ استغفار کا طریقہ کیسے ہے اور کس طریقے سے معصوم نے استغفار کرنے کے لیے کہا ہے، کس موقع پر استغفار کیا جائے گا تو کیا فائدہ ملے گا، ابھی میں نے یہ نہیں بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب نتیجہ دوں گا یا بعنوان موضوع جو مربوط ہوگا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کل تک ہماری جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھا کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ اپنی رحمت، جسے ہم بارش کہتے ہیں، جو انسان کی زندگی کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اللہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اور اللہ اس نعمت کو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اسی استغفار کے ذریعے سے۔ اور میں نے کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ نے کہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار تم اللہ کا کرو، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے کے بعد گفٹ جو دے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ پانی رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں انسان کی حیات کا سب سے اہم عنصر اگر ہے تو وہ پانی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی ہم پریشان رہتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے زمین کو اگر تقسیم کیا جائے تو 3 حصہ پانی، 1 حصہ انسان، پھر بھی پانی کم نظر آتا ہے، انسان کی ضرورت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف میں نے صرف کل اشارہ کیا تھا، ورنہ پانی کیسے جمع کیا جاتا ہے، ڈیم کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کہاں سے یہ سوچ آئی، کن کن مقامات پر جو ہے پانی کو جمع کرنے کی حکومت کی جانب سے پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے قانون کیا ہوتے ہیں، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ مجھے پانی کے اوپر گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ سے اگر رحمت طلب کرنا ہے تو استغفار کرو، اللہ تمہیں یہ نعمت اور رحمت عطا کرے گا۔
آج چونکہ ہمارا عنوان گفتگو یہ ہے کہ استغفار کے ذریعے سے دوسرا فائدہ جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ استغفار کے ذریعے سے۔ یعنی ہمارا آج کا جو عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ استغفار کے ذریعے سے رزق و روزی میں زیادتی کیسے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے ہر انسان اپنے آرام کو بھی آرام نہیں رہنے دیتا ہے، صرف اس لیے تاکہ رزق و روزی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ اگرچہ انسانی کانسیپٹ سے آ کے دیکھا جائے تو بعض لوگ اگر اوور ٹائم کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا لالچی ہے، سوتا بھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، انکم جب اتنی ہے، خرچ اتنا ہے، پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لالچ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، لالچ نیت اگر فرق کرے گی تو عنوان بدلے گا۔ اگر صرف اس لیے انسان زیادہ محنت کرتا ہے کہ کسی کو نیچے دکھایا جا سکے تو غلط ہے، لیکن اس لیے محنت کرے کہ اور زیادہ حاصل کرے تاکہ حسین کے کام میں زیادہ مددگار ہو سکے، تو یہ لالچ نہیں بلکہ عقل مندی ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ خود کبھی اس عنوان سے جب گفتگو کریں گے کہ اللہ نے اگر اپنی فیملی بچوں کے لیے انسان زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے لالچ نہیں بلکہ عبادت سے تعبیر کرتا ہے۔ بچوں کو زیادہ آرام و خوشی دینے کے لیے انسان اگر محنت کرتا ہے تو یہ لالچ نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے مصلی عبادت پر آ کر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، خدا کی بندگی ہوتی ہے، خدا خوش ہوتا ہے اور اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، ویسے اپنے بچوں اپنی فیملی کو خوشحال رکھنے کے لیے محنت کرنا لالچ نہیں بلکہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کو خوشحال رکھے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں عطا کر سکے۔ ہمارا چونکہ عنوان یہ ہے کہ اللہ استغفار کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی استغفار کے ذریعے سے اللہ نسلوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن آمادہ رہے کہ کون کون سے فائدے ہمارے، چونکہ آج تیسری کڑی ہے، کل چوتھی کڑی، 5ویں دن انشاءاللہ نتیجہ دے کے بات کو تمام کرنا ہے، ورنہ یہ عنوان ایسا ہے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن باتیں نہیں ختم ہو سکتی ہیں۔ میں نے پہلے دن اشارہ کیا امام علی علیہ السلام کا ایک استغفار، اللہم صلی اللہ، مولا سے منسوب ہے جس کے 70 پیراگراف ہیں۔ اگر ایک پیراگراف پر آ کر ایک عنوان پر گفتگو کی جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ تو آدمی اس پر گفتگو کر سکتا ہے، تو 70 دن تو اسی عنوان سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ مجھے تمام باتوں کو نہیں پیش کرنا ہے، محدود وقت میں کچھ باتیں جو ہمیں ضرورت ہے اور انسان جس کی تلاش میں اسے بیان کرنا ہے، تو آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ استغفار کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو کہہ دے کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے؟ یہ انسانی فطرت ہے، کوئی نہیں کہتا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور یہ بھی عین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس انسان کے اوپر جس کے 2 دن برابر ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی مولا خود بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوشش کرو آج کا دن تمہارے کل گزرے ہوئے دن سے اچھا دن ہو، یعنی تم وہیں رکے مت رہو بلکہ ترقی کی منزلوں کو طے کرو۔ یہ معصوم کہنا چاہ رہے ہیں، اور انسان ترقی چاہتا ہے تو ترقی اسی وقت ہوگی کہ جب انسان نئی نئی راہوں کو تلاش کرے گا
اور اس پر چلے گا اور نئی نئی منزلوں کو انسان حاصل کرے گا۔ اور میں نے کہا کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا گول، ایم اور ہدف معین کرے، کیونکہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے پھر اس کا کوئی مشن نہیں ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے کام میں کوئی شائننگ نہیں ہوتی ہے، پھر اسے کوئی منزل نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کی خلقت کا مقصد بیان کیا ہے کہ تمہیں ہم نے کیوں خلق کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو یا خدا کی بندگی کرو۔ یعنی ہمارا مقصد حیات کیا ہوا؟ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے کہ ہم آنے کے بعد اللہ کے حقیقی بندہ بننے کی کوشش کریں، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کسی بات پر آ کے فخر نہیں کیا ہے، اگر فخر کیا ہے تو بندگی پر کیا ہے۔ دو ہی جگہ ملتا ہے مولا کائنات فخر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ رسول اسلام کی غلامی پر فخر آ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور دوسری جگہ مولا کہتے ہیں بار العام مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ذرا آپ سوچئے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد مولا اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ قرار پائے، اور اللہ نے اگر کسی کو منزل معراج تک پہنچایا ہے تو وہ بندے کو پہنچایا ہے۔ لہذا قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے اللہ اتنا زیادہ آپ کو کامیابی عطا کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ حقیقت ہے جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیے ستارے بہت تھے، لیکن ایک ستارہ آیا اہل بیت کے در پر۔ بچے پڑھتے ہیں کہ ستارہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، جب آیا تو ذرا سوچئے، ہم نے نہ سنا کسی کا گھر خراب ہوا، نہ کسی کی چھت خراب ہوئی، نہ کسی کی گلی میں کوئی مشکل ہوئی، اور اتر کر چلا بھی گیا، تو کیا چھوٹا سا تھا؟ ہم لوگ یہی تو پڑھتے ہیں کتابوں میں، بچے اپنے سلیبس میں دیکھتے اتنے بڑے بڑے سیارات، تو کہا نہیں ستارہ بہت بڑا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا ستارہ بے جان ہے، بے عقل ہے، لیکن ایک پیغام دے رہا ہے اہل بیت کے در پر آؤ تو بڑے بن کر نہیں چھوٹے بن کر آؤ۔ بن کر آیا تھا چھوٹا، اہل بیت نے اسے چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو آؤ انکساری کے ساتھ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کر نہیں آؤ۔ تو مقصد حیات انسان کا کیا ہے؟ بندگی ہے۔ تو انسان کا پہلے مقصد اور ایم مشخص ہونا چاہیے، اور دوسرا، چونکہ میں اپنی منزل تک آ رہا ہوں، دوسرا قانون یہ ہے کہ انسان جتنا اپنے مقصد کو اپنے سے قریب رکھے گا اتنا زیادہ انسان اپنی منزل کو جلدی پائے گا۔ یہ قانون ہے، ماہرین کہتے ہیں انسان جتنا اپنے ایم کو، اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو اپنے سے قریب رکھے گا اتنا جلدی انسان اپنی منزل کو پائے گا۔ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھیے گا۔ آپ یاد رکھیے، بہت سے لوگ ہیں رات میں سونے سے پہلے ان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی تھی، ناول ہوتی تھی، انسان جاتا تھا لائبریری سے لے کر آتا تھا، لانے کے بعد پڑھتا تھا، اور اس کے بعد ہر روز مثلاً 10 پیج پڑھ کر وہ سوتا تھا۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ انسان یہ کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے کتاب پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جب دیکھتا ہے کتاب ختم ہونے لگتی ہے تو وہ آخری صفحات کو گنتا ہے۔ روز کتنا پڑھتا تھا؟ 10 پیج پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ آج بھی اس کو 10 پیج پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ صرف 15 پیجز بچے ہوئے ہیں۔
اب وہ 10 پیج پڑھنے کے بعد 5 پیج کو وہ گنتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو اب زیادہ نہیں رہ گیا ہے، منزل ہماری قریب آ گئی ہے، لہذا یہ 5 بھی پڑھ کر پھر سوتے ہیں۔ تو بھائی کل کیوں نہیں پڑھا تھا، پرسوں کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کہا چونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کو ختم کر سکے، لیکن کتاب کا ختم کرنا منزل ابھی دور تھی، لہذا اس نے 10 پیج پڑھے اور اس کے بعد ختم کر دیے، لیکن آج اسے منزل قریب نظر آ رہی ہے، لہذا اس نے اس 5 پیج کو پڑھ لیا اور اس کے اندر ایک انرجی اور طاقت آ گئی۔ اور قریب کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، خدا سب کو 40 میں لے جائے۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، نجف سے کربلا انسان جب سفر کرتا ہے پیدل کا تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں کچھ علامتیں لگی ہوئی ہیں جس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں، انسان تقریباً نارملی طریقے سے منزل تک جب پہنچنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا وہ ان نمبروں کو گنتا ہے، 3 دن میں منزل کو پانا چاہتا ہے، تقریباً 1800 کھمبے وہاں پر ہیں، تو انسان اسے ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ ایک دن اتنا چلنا ہے، دوسرے دن اتنا، تیسرے دن اتنا۔ لیکن ہم نے دیکھا، چونکہ یہ میں نے خود کیا ہے تب بتا رہا ہوں، انسانی فطرت یہ ہے، پہلے دن تو وہ چلا 600، دوسرے دن 700 چلا، اب اسے ایسا لگا کہ منزل قریب آ رہی ہے، تو کہا سونے سے بہتر یہ ہے کہ چل کے مولا کی زری ہی پر سر کو جھکا دیا جائے۔ تو ہوا کیا؟ کہا پیر تھک چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کیسے آئی؟ کہا چونکہ منزل قریب آ گئی، جب منزل قریب آ جاتی ہے تو اپنے آپ انسان کے اندر انرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر نئی انرجی آ جاتی ہے تو وہ منزل کو پہلے پا لیتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مقصد کو جتنا قریب رکھیں گے اتنا زیادہ آپ جلدی اپنی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزلوں کو قریب رکھنے سے انرجی آ جاتی ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم امام سے زیادہ قریب ہو جائیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جائیں۔ جتنا اپنے ائمہ کو، اہل بیت کو، قرآن کو، اسلام کو اپنے سے قریب رکھیں گے اتنی جلدی منزلوں کو پالیں گے، اور جتنا اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو ہمارا مقصد حیات، ہماری منزل کیا ہے؟ بندگی ہے، اور بندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان استغفار کرے۔ اور میں نے کہا استغفار کے تمام بینیفٹس میں نے چھوڑے صرف 4-5 دن کے اندر، 4-5 مجھے فائدے بیان کرنا۔ آج جو فائدہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ استغفار کے ذریعے سے انسان کی رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے رزق و روزی میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، مال و دولت میں کمی ہو رہی ہے، رزق کی تنگی کا احساس ہونے لگے، اس وقت تم کثرت استغفار کا سہارا لے لو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں استغفار کے ذریعے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، جس میں سے ایک قوم ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، قرآن میں موجود ہے، جائیے گا دیکھیے گا۔ یہ قوم بہت عظیم قوم تھی، اللہ نے خود ان کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسی قوم ہم نے انہیں بنایا ہے ایسا ہم نے اور کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو گفتگو ہوگی امتوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے، کن امتوں کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے۔ محمد عربی کی امت کو امت مرحومہ کیوں کہتے ہیں، وہ تمام حقائق ہیں جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن ہر امت دوسری امت پر آ کر یہ فخر کرتی ہے۔ قرآن میں موجود ہے بنی اسرائیل آ کر اپنے آپ کو سب سے افضل مانتے ہیں، عیسائی آ کر اپنے آپ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر اگر کوئی امت ہم نے بنائی ہے وہ امت مرحومہ ہے،
لیکن خلقت کے عنوان سے چونکہ بہت سے افراد ہیں، جیسے آج بھی کچھ کنٹریز ہے جہاں کے افراد، ان کے ساخت، ان کی بناوٹ، ان بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیں گے بہت فرق ملتا ہے۔ تو قوم عاد ایک قوم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم اور مخلوق نہیں بنائی ہے، بہت لحیم شہیم۔ آپ دیکھیے اگر عزادار امام حسین علیہ السلام سب جیم جاتے ہوں، اچھے سے طریقے سے ایک اچھی ٹی شرٹ پہن کر کے 100 جوان بچے کھڑے ہو جائیں تو ہر کسی کی نگاہیں اسی پر آ کے ٹھہر جائے گی یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماتم منظم طریقے سے ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بعض موقعوں پر آ کہتے بچے جیم جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہر چیز پر بلندی رکھتا ہے۔ تو آئیے اپنے بدن کو بھی اتنا مضبوط بنائیے کہ آپ سے کبھی کوئی نظر نہ آئے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا علمدار ہی اتنا لحیم شہیم ہے کہ گھوڑے پر چلتا ہے تو زمین پر خط دیتا ہوا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی قوم، ایسی مخلوق، ایسے افراد لحیم شہیم، پرسنالٹی، بدن کے اعتبار سے بہت مضبوط، اور اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھیں۔ جب اتنی نعمتیں دی تھیں، ان کے یہاں تبدیلی ہوتے ہوتے ایک موقع وہ آیا کہ یہ خدا کے راستے سے بھٹک کر بت پرست ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ قرآن کی ایک قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ کیا ہوا؟ بت پرست ہو گئے۔ اللہ نے انہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے اپنا نبی جناب عاد کو بھیجا۔ نام سنا ہوگا، قوم عاد و سمود۔ جناب عاد کو بھیجا، جناب عاد آئے اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، راہ ہدایت پر لاتے رہے، کوشش کرتے رہے آخری مرحلے تک۔ لیکن کیا دیکھا کہ بہت سے افراد راہ راست پر نہیں آئے، کچھ گنے چنے افراد راہ راست پر آئے۔ لیکن جو لوگ راہ راست پر نہیں آئے تھے وہ صرف اور صرف راہ راست پر نہیں آ رہے تھے، ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ جناب عاد کو برا بھلا کہتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جہاں لے جانا چاہتا ہوں شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ کیا کہا؟ کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھئے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ آ کر ذہن رسول پر حملہ کرتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کیونکہ جو خدائی ہوتا ہے، خدا کا حبیب اور خدا کی حجت کی رہنمائی کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کا مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ ذہن پر حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں سے اسے بچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو ان کے پاس بہت نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے آ کر خدا کے راستے کو بدل دیا، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ نبی بھیجا، اللہ نے، نبی سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ وہی نعمتیں جو اضافے میں تھی، زیادتی میں تھی، اللہ نے اسے کم کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، گناہ سے رزق کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ سمجھیے گا، چونکہ عنوان کیا ہے؟ استغفار کے ذریعے سے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا، ان کی نعمتیں چھننا شروع ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، بلکہ جائیے گا تفاسیر دیکھیے گا، انہوں نے اتنا زیادہ دین کی، اسلام کی، اللہ کی، حجت خدا کی مخالفت کی، رزق جیسے آج انسان ٹیشو پیپر کا استعمال کرتا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتا ہے، انہوں نے نعمتوں کا استعمال ان جگہوں پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جائیے کہ دیکھیے تفاسیر میں ملے گا۔ بعد میں اتنا پریشان ہوئے، انہی روٹیوں کو جسے انہیں نے استعمال کر کے پھینکا تھا، بعد میں جب مجبوری آئی تو اسے ہی صاف کر کر کے استعمال کیا ہے۔ ان کی حیات جا کے پڑھیے گا، جب پریشان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے سے ہٹو گے تو پریشان رہو گے۔ اتنی نعمتیں جو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن آج پریشان تھے،
آئے حجت خدا کی بارگاہ میں، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اگر چاہتے ہو خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے تو آؤ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اس کے بعد اللہ قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ جب استغفار کا حکم دیا، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بہترین نعمتیں عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد ان کی اس پشیمانی اور استغفار کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مشکلات کو دور کیا اور ان کے رزق و روزی میں اضافہ کیا۔ تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری روزی بعض موقع پر ہوتا بند گئی ہے، بعض موقع پر ہوتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، نہیں، کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی روزی کو باندھتے ہیں، ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی منزلوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کوئی بدلتا نہیں ہے، کوئی دوسرا آ کر کسی کو نہیں تبدیل کرتا ہے، انسان خود اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو بدل سکتا ہے۔ لہذا آئے انسان دیکھے کہ کوئی کسی کے رزق نہیں باندھتا ہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے نعمت اور رحمت خدا کو محدود کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے رزق میں مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو جائے تو استغفار کرتا چلا جائے، جتنا استغفار کرے گا اللہ اتنا زیادہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں، مولا نے آ کے کہا الاستغفار یزید الرزق۔ حدیث ہے، مولا کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ الاستغفار یزید الرزق، استغفار رزق روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہوں گا تاکہ بات محسوس کر سکے۔ آپ دیکھیے، جو آدمی جس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہ اگر آ کے کہتا ہے تو دنیا اسے بڑے خاص نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر شیئر مارکیٹ کا ایک بروکر آ کر کسی چیز کے بارے میں کہے گا تو اس کی بات پر توجہ کریں گے، گلی کوچے میں چلنے والوں پر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر آ کر اگر کسی بات کو کہے گا جو ماہر ہوگا تو اس کی بات کو خاص توجہ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فیلڈ میں وہ ماہر ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ایک کرکٹر آ کر اگر کوئی اچھا شاٹ بتائے کہ اس پر کیسی بھی گیند اگر بولر آ کے اپنی ٹیکنک کا استعمال کر لے لیکن آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے تو پوری دنیا کے کرکٹر آ کر اس پر کیا کریں گے؟ نگاہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو لوگ سکھاتے ہیں، جو لوگ کوچ ہوتے ہیں، آ کے انہی باتوں پر فوکس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کس کی کیا کمی ہے، کون کس طریقے سے غلطیاں کرتا ہے، ان کی غلطیوں پر فوکس کر کے انہیں کمزور بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا ہے؟ تو جو انسان جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کی مہارت کی بنیاد پر آ کر اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ایک سیاسی آدمی آ کر تحلیل کرے گا تو ہم کہیں گے نہیں، یہاں پر جیتا جا سکتا ہے یا ہارا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی آدمی زیادہ اچھی تحلیل کر سکتا ہے۔ مثالیں آپ لیتے چلے جائیے، جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کامیابی اسی میں ہے۔ مولا کائنات کون ہے؟ کائنات کو رزق بانٹتے ہیں۔ سمجھیے گا یہ کہ حقیقت کیا ہے؟ مولا کائنات رزق عطا کرنے والے ہیں۔ تبھی تو بعض لوگ امتحان لینے کے لیے آئے تھے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہے ہیں۔ کہا اچھا سب کو دے دیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ جو چونٹی لے کر آئے ہو، جو کیڑا لے کر آئے ہو، کھول کر دیکھو اسے بھی رزق مل چکا ہے، اس کے دہن میں بھی رزق موجود تھا جب کھول کر دیکھا ہے۔ تو سوال یہ کہ جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اگر وہ کہہ دے تو انسان اسی میں کامیابی تلاش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مولا کائنات کائنات کو کھلاتے ہیں، وہ آ کر اگر کہتے ہیں کہ رزق و روزی میں اضافہ چاہتے ہو تو اکثر الاستغفار، استغفار کی زیادتی کرتے چلے جاؤ۔ الاستغفار یزید الرزق، استغفار کی وجہ سے خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق دینے والا جو ماہر ترین ذات ہے وہ خود طریقہ بتا رہا ہے کہ رزق میں اضافہ استغفار کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ملتا کیسے ہے۔ آؤ استغفار کرو۔ تبھی مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، عربی تھا، اعرابی جسے کہا جائے، بدو عرب تھا۔ آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے مولا میرے رزق روزی میں بڑی پریشانی ہے، کوئی تو طریقہ بتائیے جس کے ذریعے سے میرے رزق روزی میں اضافہ ہو جائے۔ مولا نے اسے استغفار کا طریقہ بتایا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ شاید پہلے ہی دن ذہن میں ہو کہ مولانا نے کہہ دیا استغفار سے ہوتا ہے تو اب 5 دن سننے کی کیا ضرورت ہے، استغفار کرنا شروع کر دے اور اس کے بعد ہمیں نہیں۔ میں نے کیا کہا، آخری موقع تک وہ طریقے بتائیں گے کہ کیسے استغفار کرنا ہے، کن طریقوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد مولا نے اس بدو کو کہا نماز صبح کے بعد اگر 100 مرتبہ آ کر، بعض روایات میں ملتا 1000 مرتبہ، ایک مخصوص استغفار ہے، اگر سال بھر تم نماز صبح کے بعد اس استغفار کو انجام دیتے رہو گے خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اس بدو کا کہنا ہے کہ میں نے مولا کے بتائے ہوئے قول پر عمل کیا، سال مکمل نہیں ہوا تھا لیکن نعمتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب وہ استغفار تھوڑا سا دعا کے عنوان سے 2-4 یا 2 صفحے کا 2 پیجز کا ہے، اسے جائیے گا، دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ رزق روزی میں اضافے کے استغفار، مخصوص استغفار جو مولا کائنات کی جانب سے آیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں، میں نے کیا کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا مشکلات اگر رزق کے عنوان سے، تو تم کیا کرو، آ کے استغفار کا سہارا لو، استغفار کے ذریعے سے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دوسری جگہ مولا کہتے ہیں اکثروا الاستغفار یجلب الرزق، زیادہ سے زیادہ تم استغفار کرو، استغفار تمہارے رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ میں چونکہ بہت زیادہ سخت گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جگہ مولا نے کیا کہا ہے، یزید الرزق، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ مولا کہتے ہیں یجلب الرزق، رزق کو کھینچ کے لاتا ہے۔ اضافہ کرنا اور کھینچ کے لانے میں کیا فرق ہے؟ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو ایک جملہ کہہ دے دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کے قول کی تفسیر نہیں بیان ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس نے کوئی جملہ آ کر کہا ہے، ایک جگہ یزیدو کہا ہے یعنی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے یجلبو یعنی کھینچتا ہے، تو مولا کوئی تو مقصد ہوگا جو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا لفظ جہاں آیا ہے وہ اپنا ایک مخصوص معنی رکھتا ہے۔ تو آپ تو خود خالق نہج البلاغہ ہیں، جو لفظ کہیں گے اس میں عظیم معنی ہوں گے۔ ایک جگہ آپ نے یزیدو کہا یعنی اضافہ ہوتا ہے استغفار کے ذریعے سے، ایک جگہ آپ نے کہا ہے یجلبو، یزیدو یعنی کیا، جو چیز کم تھی اس میں اضافی ہو جائے۔ اگر 99 پوائنٹ تھا، استغفار کیا، 100 پوائنٹ آپ کو مل جائے گا، یعنی کمی، اس کمی کو دور کر دیا جائے، اسے یزیدو یعنی اضافہ کرنا کہا جاتا ہے۔ یجلبو کہتے ہیں جو چیز آپ کی نہیں تھی لیکن محنت کر کے آپ نے اسے اپنے اختیار میں بنا لیا ہے، اسے جلب کہا جاتا ہے عربی میں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو مثال دوں تاکہ تاریخ سے تاریخ کو ملائیے گا تو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص آیا رسول کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میری زندگی میں، میرے وجود میں اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس نے حسین کے در پر پہنچانے کے بعد جو چیز نہیں تھی اس نے اپنا حق بنا لیا، یعنی یجلبو کر لیا ہے، یعنی نہیں تھی، کوشش کی، حسین سے مانگا، حسین نے اس کے حق میں لا کر دے دیا، جو اس کی نہیں تھی اسے بھی مل گئی، اسے یجلبو کہا جاتا ہے۔ کہا استغفار زیادہ کرو گے، رزق و روزی میں جو کمی ہوتی ہے اللہ اس میں اضافہ کرے گا، اور اگر تمہارے حق میں نہیں تھا تو تم استغفار کرتے چلے جاؤ، نعمتیں ادھر ادھر نہیں بلکہ تمہاری طرف کھنچتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
حقیقت ہے جس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. جلب یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ دیکھیے میگنیٹ کو اگر کہیں سے گزارنا شروع کر دیجئے، جو ذرات لوہے کے پڑے ہوں گے جیسے وہاں سے گزریں گے وہ اس سے چپکتے چلے جائیں گے. استغفار کرتے چلے جائیے، وہ نعمات آپ کی طرف کھنچتی چلی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا قول نہیں ہے، مولا نے کہا ہے اکثروا الاستغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لہذا کوشش کرے انسان آ کے استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق و روزی میں اضافہ کرے. جناب سلیمان جو عظیم نبی ہیں، جا کے قرآن میں دیکھیے لفظ ربنا یا رب اغفر لی کے ذریعے سے، چونکہ میں جب آیت یاد نہیں ہوتی ہے تو میں اسے آگے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جملہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ استغفار ہی سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد کہتے اللہ مجھے ایسا ملک دے دے کہ میرے بعد ایسا ملک کسی کو نہ ملا ہوا ہو. کیا کہا؟ دعا کی ہے جناب سلیمان نے، مجھے ایسا ملک دے دے کہ ایسا ملک میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ مولا سلیمان سے پہلے آئے یا بعد میں آئے ہیں؟ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، جائیے گا تفاسیر دیکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان خود مولا کے صدقے میں آئے ہیں، ظاہری طور پر مولا. اسی وجہ سے رسول اسلام نے کہا ہے جب ایک مرتبہ مذاق چل رہا تھا، جناب سلمان فارسی مولا کائنات کا مذاق ہوا، جناب سلمان فارسی کی پیشانی پر ایک مرتبہ شکن آیا، رسول اسلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب، میں 450 سال کا اور علی 20 سال 30 سال کے، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میری عمر کا تو لحاظ ہونا چاہیے تھا. رسول اسلام نے کہا جاؤ علی سے خود پوچھو. بعض روایات میں رسول نے بیان کیا، وہ پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں. مولا کائنات نے اس وقت کہا کہ اے سلمان کیا بھول گئے وہ واقعہ جب تم نہر میں نہا رہے تھے، ایک شیر نے آ کر حملہ کیا تھا، تمہاری جان خطرے میں لگی، اور اس کے بعد تم نے دیکھا ایک اور شیر آیا، شیر خدا آیا جس کی بنیاد پر دنیاوی شیر بھاگتا. تم نے اس وقت گفٹ دیا تھا، انہی پھولوں سے ایک ہار بنایا تھا، مولا نے نکال کر اسے دے دیا. اس کے بعد رسول اسلام نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو علی کی ذات کو سمجھنا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی مدد علی نے نہیں کی ہے، چاہے غائبانہ طور پر کی ہو چاہے ظاہرانہ طور پر. یہ میرا افتخار ہے کہ علی نے غائبانہ طور پر بھی ہماری مدد کی ہے، ظاہری طور پر بھی ہماری مدد کی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو آئے جناب سلیمان کے اس پورے واقعے کو میں چھوڑ رہا ہوں صرف اپنے موضوع سے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر دے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ عطا کیا ہو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک. جب جناب سلیمان نے مانگا، کس کے ذریعے سے ابتدا کی؟ استغفار، رب اغفر لی، استغفار کیا ہے. استغفار کے بعد ایسی حکومت مانگی ہے کہ پھر کسی کو نہیں ملتی ہے. یعنی سلیمان بھی بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، استغفار سے شروع کرتے چلے جاؤ زندگی، دنیا کی طاقتیں تمہارے قبضے میں آتی چلی جائیں گی. لیکن ہمارے پاس خزانہ ہونے کے بعد بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ھذا عطاؤنا فامسک. او اللہ کہتا ہے جب جناب سلیمان نے مانگا تو ہم نے انہیں عطا کیا. ھذا عطاؤنا، استغفار کے بعد مانگا، اللہ نے عطا کیا. اب یہاں پر رک کر میں ایک لفظ عطا کی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ محسوس کریں، قرآن کے بعض الفاظ کو آ کر اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ نے کیا کہا؟ عطاؤنا. عطا کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک چیز کو دینا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے اسے عطا کرنا. جیسے ابھی میں آؤں یہاں 2 گھنٹے کے لیے، میں نیٹ ورک سے باہر ہو جاتا ہوں. جب باہر نکلتا ہوں تو بعض لوگ کہتے کہاں چلے گئے تھے آج کی دنیا میں، اور اس کے بعد رینج سے باہر ہو. بھائی نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو سیم ہمارا ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے ارجنٹ کال کرنا تھا. میں نے کسی بھی بھائی سے کہا اپنا موبائل دے دیجئے،
ان سے لیا، لینے کے بعد میں نے کال کیا، کال کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اب وہ بھائی پریشان ہے، مولانا خود دے دیں، احترام ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، خود ہی دے دیں۔ لیکن جب ہم نہیں دے رہے ہیں تو کچھ ایسا اشارہ کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ مولانا یاد ہے کہ آپ کے ہاتھ میں میرا موبائل ہے، کچھ اچھا موبائل ہاں مولانا کے پاس ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ انسانی فطرت میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ آپ نے موبائل تو دے دیا، کہا یہ میں نے دیا ہے، عطا نہیں کیا ہے۔ دینا ہوتا ہے یعنی چیز دیا ہے، ضرورت کے موقع پر استعمال کرو اور استعمال کرنے کے بعد مجھے دے دیجئے۔ لیکن لفظ عطا جب آتا ہے، کہتے دیا جاتا ہے، دینے کے ساتھ ساتھ ملکیت کو بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آ کے ایک لیپ ٹاپ بچے کے دے دوں، بہت محنت کرتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا کرے، تم یہ لو اور جتنی دین کی باتیں ہیں اس لیپ ٹاپ کے ذریعے سے انجام دینا، تمہیں میں نے عطا کر دیا ہے۔ اب میں اس سے مانگوں گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چیز دینے کے بعد میں نے ملکیت بھی دے دی ہے، اسے عطا کہا جاتا ہے۔ تو دینا جس میں ملکیت نہیں ہوتی ہے، لیکن عطا جس میں ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ھذا عطاؤنا، یہ اللہ کی جانب سے عطا ہے، یعنی ہم صرف چیز نہیں دیتے ہیں بلکہ چیز کا مالک بھی تمہیں بنا دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا رسول اسلام نے جنگ میں آ کر کیا کہا تھا؟ یاد کیجئے گا، کل میں اسے علم عطا کروں گا، سمجھیے گا، کل میں اسے عطا کروں گا کہ جو فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا۔ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ لفظ عطا کا یعنی 39 دن تک رسول علم دے رہے تھے، واپس لے رہے تھے، لیکن آج عطا ہے یعنی ملکیت بھی منتقل ہو رہی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں وہاں جب اللہ کے حبیب نے علم دیا ہے تو آج تک علی کی ملکیت میں وہ علم ہے۔ اگر علمدار بھی بنتا ہے تو اسی کے گھرانے سے بنتا ہے یا اسی کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں علم نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ قرآن ہے۔ آپ آئیے، عطا اللہ عطا کرتا ہے، جب اللہ عطا کرتا ہے تو ملکیت بھی منتقل کر دیتا ہے۔ آئے استغفار کے ذریعے سے اللہ رزق کو تمہاری ملکیت میں دے دے گا۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ چاہے تو استعمال کرو، شکر کرو، چاہے استعمال کرو، کفر کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم تمہیں دیتے ہیں، چاہے تم محنت کر کے فرش عطا کو عام کرتے جاؤ، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارے اوپر ہے، شکر کرتے چلے جاؤ۔ تو آؤ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق و روزی میں اضافہ کرو۔ آپ دیکھیے دنیا میں انسان بہت سے طریقے کے افراد اور انسان ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں میں جاب نہیں کروں گا، مجھے بزنس چاہیے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے، اسلام نے بھی بہت اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ کہتا ہے 10 حصے رزق کے، 9 حصے کاروبار میں ہے، 1 حصہ نوکری میں ہے۔ نوکری کا مخالف نہیں ہوں، لیکن چونکہ دین کی صحیح بات تو پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نوکری کرنے والا ہاتھ ایسے رکھتا ہے، سمجھیے گا، اور اسلام کہتا ہے ہمیشہ ہاتھ ایسے رکھو، سمجھیے گا، یہ حقائق ہے۔ تو کاروبار انسان کی فطرت ہوتی، کاروبار جب کاروبار شروع کرتا ہے تو انسان چاہتا ہے اس کے رزق و روزی میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں اضافہ ہو، ہے یا نہیں ہے؟ انسان چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام میں کن کن چیزوں کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، کون سی چیزوں کا کاروبار کیا جانا چاہیے۔ معصوم نے تمام حقائق کی جانب توجہ دلائی ہے، انشاءاللہ خود اس موضوع پر گفتگو کروں گا تو وہاں بیان کروں گا۔ لیکن مولا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے، تمہارا کاروبار روز ترقی کرے، تو تم استغفار کا سہارا لو۔ واقعہ ملتا ہے، ایک شخص اپنا سامان لے کر مارکیٹ میں آیا، بیچنا چاہ رہا تھا اور اسے اس دن پیسے کی بہت سخت ضرورت تھی۔ خود اس کا بیان ہے، میں آیا، سب کے سامان بک رہے تھے لیکن میری طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہوئی، شام ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ مجھے پیسے کی بھی ضرورت ہے لیکن میرے سامان کی جانب کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے شام ڈھلنے لگی ویسے ویسے اس کا دل بیٹھنے لگا، لیکن کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے کہ جو اس کے سامان کو خرید کے لے کر جائے۔ اس شخص کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں میرا رابطہ خدا سے ہوا، مجھے خطبے کی ایک حدیث یاد آئی کہ معصوم نے کہا ہے
کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق و روزی میں اضافہ ہو جائے تو تم استغفار کا سہارا لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے استغفار اسی وقت کرنا شروع کیا، وہ افراد جو میرے پاس بھی نہیں آ رہے تھے، میرے سامان کی جانب توجہ بھی نہیں کر رہے تھے، اب ہم نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا ہر کسی کو چھوڑ کر صرف میرے پاس آ رہے ہیں، اور جتنی قیمت مجھے چاہیے تھی اس سے زیادہ دے کر جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے ایڈورٹائز کمپنی پر، تاکہ دنیا والے اس کے پروڈکٹ پر جو ہے آ کر نگاہ جما لے جائیں۔ نہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت ہے۔ معصوم بتاتے ہیں آؤ استغفار کرتے چلے جاؤ، اللہ لوگوں کی نگاہیں اس طرف پھیرتا چلا جائے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا چلا جائے گا، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دنیا والے ہو سکتا ہے پیسہ لے لیں لیکن آپ کے سامان تک لوگوں کو نہ پہنچا پائیں، لیکن خدا وہ ہے جو اگر افراد نہیں ہوں گے تو پیدا کر کے انہیں آپ کی روزی تک پہنچا دے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کیونکہ ہم وہ افراد ہیں جو راستوں کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تو راستے بنا دیتا ہے اگر راستے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں استغفار کرے، استغفار کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے، ہم اپنے کاروبار میں ہمیشہ مارکیٹ کے تمام افراد کی برائی کرتے ہیں اپنے سامان کو اچھا دکھانے کے لیے، دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں تو استغفار میں قدم آگے بڑھاتے چلے جائیے، اللہ آپ کو سب سے آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے، یہ میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں بلکہ روایات میں ہے، معصوم نے کہا ہے۔ لہذا ایک شخص تھا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے ایک دکان ڈالی۔ آپ دیکھیں آج ہوتا کیا ہے، اگر گلی میں دکان ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، مین روڈ پر دکان ہوتی ہے تو اپنے آپ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا چونکہ پبلک کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ انسان اس وجہ سے ایسی جگہ پر لیتا ہے جہاں پر لوگ زیادہ آئیں، لہذا آپ دیکھیے گا قیمتیں فرق کرتی ہیں۔ ایک ضعیف انسان، اس نے اپنی ایک دکان کھولی لیکن مارکیٹ کے سب سے آخر میں جا کر اس نے وہ دکان کھولی تھی۔ ایک انسان آیا اس کی دکان پر، آنے کے بعد سامان لیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بعض لوگ فری کے ایڈوائز بہت زیادہ دیتے ہیں، ایڈوائز لیجئے لیکن کہاں کب کیسے لینا ہے یہ اسلام نے طریقہ بتایا قرآن میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجئے، ایڈوائز لیجئے، لیکن کس سے لینا ہے کیسے لینا ہے یہ خود ایک حقیقت ہے جس کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کو یہاں دکان نہیں کھولنا چاہیے تھی بلکہ آپ فرنٹ پر آ کر کھولتے، یہاں تو کوئی آتا نہیں ہوگا، آپ کے پاس کون سامان لینے کے لیے آیا ہوگا۔ جیسے ہی یہ باتیں کہنا شروع کی، اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری توحید کمزور ہے، استغفار پڑھو۔ کیا کہا؟ تمہاری توحید کمزور ہے، استغفار کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم خدا کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے ہو، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے بندے تک رزق پہنچائیں گے، محنت کرنا میرا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہاں کوئی نہیں آتا ہے، تم اتنی دکانوں کو چھوڑ کر میرے ہی پاس کیوں آئے ہو؟ سمجھئے گا کبھی کبھی جواب وہی موجود ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے؟ کیونکہ خدا تمہارے ذریعے سے میرا رزق پہنچانا چاہتا تھا، لہذا تم میری دکان تک آئے ہو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے کہا تمہارا عقیدہ توحید کمزور ہے، تم ذرا اتنا تو سوچو کہ موت حقیقی فیصلہ ہے یا نہیں ہے۔ انسان کہیں بھی رہے، فرشتہ مرگ اور موت کا فرشتہ ایڈریس ڈھونڈ کر پہنچ جاتا ہے، تو جس اللہ کا فرشتہ موت والا فرشتہ اگر راستے تلاش کر لیتا ہے تو رزق والا فرشتہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہذا آئیں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جتنا استغفار کریں گے اللہ آپ کے رزق و روزی میں اضافہ کرے گا۔
جنہوں نے استغفار کو ترک کر دیا ہے ان کی روزی میں مشکلات ہو گئی ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے، معصوم بتاتے ہیں اکثر الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا دنیا کے ایسے افراد ہیں جو استغفار تو دور بلکہ گناہ اور زیادہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیے دشمنان اہل بیت کربلا میں آنے کے بعد انہوں نے مصائب ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ تبھی تو زہرا نے بھی کہا مجھ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے، اگر روشن دن پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ ہم نے دیکھا جن کے در سے صرف عطا ہوتا ہے لیکن انہی کو ایسا پریشان کیا گیا کہ ان کے بچے الاتاش الاتاش کہتے رہے۔ استغفار کا سہارا لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے آ کر اور اپنے آپ کو گناہوں کی وادیوں میں ڈال دیا ہے کہ جہاں سے انہیں نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کار مذلت میں پہنچ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، حسین کے گھر والوں کو بھوکا رکھا ہے۔ آج ایک عام سا بچہ اگر پیاسا نظر آ جائے تو دنیا مچل جاتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ہم اسے پیاسا نہ رہنے دیں۔ جس کے صدقے میں پانی خلق ہوا ہو اسی کا بچہ پیاسا ہو، بچے الاتاش الاتاش کہہ رہے ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بچے ہیں جو الاتاش الاتاش کہتے رہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ صدائیں کم ہو گئیں جب مولا شہید ہو گیا۔ غازی عباس چلے گئے تو بچوں نے بھی الاتاش الاتاش کہنا کم کر دیا۔ کیوں؟ جس پر بھروسہ تھا کہ پانی لا کر دے گا وہی شہید ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ روایات میں ملتا ہے، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ خاک شفا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کربلا میں کون سی جگہ ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے؟ قبر امام حسین وہ تو محدود ہے، کیا صرف وہ خاک شفا ہے؟ نہیں عزیزو، صرف وہ جگہ نہیں بلکہ زمین کربلا خاک شفا ہے۔ اور افا بیان کرتے ریزن کیا ہے؟ کہا جب شہداء شہید کر دیے گئے، ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کی ہے تو ایک مرتبہ شہداء کے لاشوں کو لا کر گھوڑوں کی نال بندی کرنا شروع کی اور گھوڑوں کے ذریعے سے ان لاشوں کو پامال کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب کے لاشے کو لایا گیا، ارے ان کے ماننے والے، ان کے قبیلے کے افراد آئے، کہا ہم نے ابھی تک برداشت کر لیا لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے قبیلے کہ کسی مجاہد کو اس طریقے سے اس کے لاشے کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے، ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے ہر کے لیے ہوا، ہر کے قبیلے والے بھی آگے آئے لیکن ہمارا آقا اتنا مظلوم، ارے آقا کا لاشا لایا گیا، افراد تو تھے، زینب بھی موجود تھی، سید سجاد بھی موجود تھے لیکن آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ زینب نے شیر کا سہارا بھی لیا لیکن ان اسد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسا ظلم ہوا کہ تاریخ سیاہ ہو گئی۔ ارے گھوڑے چلے امام حسین کے لاشے کو پامال کرتے رہے، ارے ان گھوڑوں کی ٹاپوں میں حسین کے لاشوں کے ٹکڑے تھے جو کربلا کی زمین پر بکھرے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس میں نے تمام کیا ایک روایت اور ختم دعا۔ ہم نے دیکھا دو لاشیں پامال ہوئے لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ ہم نے قاسم کے لاشے کو بھی پامال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے آقا کے بھی لاشے کو روایات میں پڑھا کہ پامال ہوا لیکن دونوں کے لاشے کے پامالی میں فرق تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جتنے شہید تھے آواز دیتے تھے آقا ہمارا آخری سلام قبول ہو، آقا ہماری مدد کو آئیے، لیکن قاسم کے بارے میں ملتا ہے بار بار کہتے تھے آقا میری مدد کو آئیے، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین جب آئے ہیں ایک مرتبہ قاسم پر اپنے آپ کو گرا دیا، کہا میرے بیٹے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ارے تم آواز دیتے رہے لیکن تمہارا چچا مدد کو نہیں آیا۔ ارے بار بار آواز کیوں دے رہے تھے؟ چونکہ ادھر کے گھوڑے جب قاسم کے اوپر
ارے اپنی ٹاپوں کو رکھ کر دوسری طرف جاتے تھے، جیسے جیسے ٹاپیں پڑتی تھی قاسم آواز دیتے تھے، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ بس یہی فرق تھا، آقا آپ کا لاشا پامال ہوا لیکن آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن قاسم زندہ تھا۔ ارے زندگی میں قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ قاسم آواز دیتے رہے، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا جناب قاسم کی اس مظلومیت کا، آقا حسین کی مظلومیت کا، فرش ازا کا، آئے ہوئے مومنین اور ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔